کوئی ایسا ہی ہے. ویسے اتنے میڈیا کے ان کے ہیں، فہد حسین ہے، یہ آگے ہے، پتہ نہیں کتنے. اچھا جی بس ٹھیک ہے جی، اب شروع کرتے ہیں، پھر باقی ہے سچے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج ہم یہاں آئے ہیں سینڈلے، ہمارا مقصد تو تھا کہ ہم زمان پاک میں بات کریں، لیکن زمان پاک کی طرف جانے والے تمام راستے جو ہیں وہ اب بھی بند ہیں. اور ہم نے کوشش کی جانے کی، ڈاکٹر شیریں مزاری، ڈاکٹر منزہ، یہ سب لوگ جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ راستوں سے گئے. حماد اظہر صاحب نے علیحدہ کوشش کی، میں نے، حسان صاحب نے، شہباز گل صاحب نے، ہم سب لوگوں نے علیحدہ علیحدہ کوششیں کی ہیں اور سب اپنی اپنی مختلف ڈائریکشن سے آ رہے تھے، لیکن کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی کہ جس سے ہم زمان پاک جا سکیں. آرٹیکل 15 پاکستان کے آئین کا فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے لوگوں کو، رائٹ آف موومنٹ. آپ جہاں جانا چاہیں سڑکوں کے اوپر وہ کھلی ہونی چاہیے، لیکن آج ایک ہفتہ ہونے کو ہے یہ رائٹ آف موومنٹ لاہور کے شہریوں کا بند کر دیا گیا ہے ایک فاشسٹ حکومت کی طرف سے، اور مقصد ہے زمان پاک کے اوپر عمران خان کی رہائش گاہ. پاکستان میں تیل جو ہے وہ آسمان کو لگ گیا ہے، یہاں پہ لوگوں کی مہنگائی سے کمر ٹوٹ گئی ہے. پاکستان کی عالمی اس وقت جو ساکھ ہے اس کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا ہے. تمام ڈیولپمنٹس میں پاکستان کہیں نظر نہیں آتا. ہماری فورن پالیسی تباہ ہو گئی ہے، ہماری معاشی پالیسی تباہ ہو گئی ہے. اس حکومت کو فکر ہے تو صرف ایک، کس طرح سے عمران خان کو اریسٹ کرنا ہے، کس طرح سے ان کے گھر پہ چھاپے مارنے ہیں. اس حکومت کا ایک مختصر ایجنڈا جس کے اوپر وہ اقتدار میں آئے ہیں وہ عمران خان کو گرفتار کرنا رہ گیا ہے. لیکن عمران خان کو گرفتار کرنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ عمران خان پاکستان کے عوام کی آزادی کا استعارہ ہے. عمران خان پاکستان کے عوام کی آزادی کی علامت ہے. پاکستان کے عوام کے اقتدار اعلیٰ اور مقتدر اعلیٰ ہونے کی گواہی اگر پاکستان میں آج کوئی ایک شخص ہے تو وہ عمران خان ہے. اس لیے اس کی حراست ضروری ہے، اس لیے اس کو پکڑنا ضروری ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی خاتون جس نے زندگی میں کبھی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا، وہ ایجنڈا دیتی ہے حکومت کو بیٹھ کے. کل کے انٹرویو میں آپ دیکھیں اس خاتون نے کہا عمران خان کو گرفتار کرنا ضروری ہے، اور پوری پی ایم ایل این، پوری پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں اس خاتون نے ہائی جیک کر لیں، اور وہ ایجنڈا بتاتی ہے اور اس کے اوپر یہ سارے لوگ کام کرتے ہیں. مجھے بہت انتظار ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، باقی جماعتوں میں وہ لوگ جو سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، جو کہ مریم نواز کی طرح ایک باہر سے آ کے پارٹیوں پہ قابض نہیں ہوگے، جینون پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ اپنی آواز علیحدہ رکھیں گے. وہ مذمت کریں گے جو آج زمان پاک میں ہوا، جہاں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. عمران خان کی اہلیہ ایک خاتون یہاں پر زمان پاک میں موجود تھیں، ان کے ساتھ صرف ان کے ذاتی ملازم تھے، اور پولیس، سی آئی اے کے جو ایس پی ہے لیاقت، اس کی سربراہی میں جس طرح سے انہوں نے گیٹ توڑا، جس طریقے سے انہوں نے دیواریں پھلانگی، اور جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ایک ایک چیز کیمرے کے اوپر ریکارڈڈ ہے. جو آئی جی جو اب سے کچھ دیر پہلے ایک ایسی پریس کانفرنس کر رہا تھا جس کے بارے میں تمام سوشل میڈیا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہوگا اور وہ کیا الزامات ہوں گے، وہ ایگزیکٹلی حکومت کے ترجمان اور آئی جی وہاں پہ آئے اور وہی جھوٹوں کا پلندہ انہوں نے لوگوں کے سامنے کھولا اور انہوں نے بات کر کے چلے گئے. جو آج زمان پاک میں ہوا وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ریٹ پٹیشن نمبر 18442 اور ریٹ پٹیشن نمبر 17693/2023 میں جو آرڈرز کل پاس کیے گئے اس کی صریحاً خلاف ورزی تھی. ہائی کورٹ کے جج کے سامنے یہ طے ہوا تھا کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ٹی او آرز بنیں گے اور ان ٹی او آرز کے مطابق ایکٹ کیا جائے گا.
عمران کشور جن کو کل فوکل پرسن بنایا گیا تھا اس معاملے کے لیے، انہوں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ عمران کشور کو بھی اس آپریشن میں شامل نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کو بتایا گیا۔ آج صبح ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ڈی آئی جی سیکیورٹی دونوں کو میں نے تفصیلی میسیجز کیے اور میں نے کہا کہ یہ میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو واضح طور کے اوپر بتا دوں کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے جج طارق سلیم شیخ صاحب کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کریں گے اگر آپ اس طرح سے جائیں گے۔ دونوں نے میرے جو میرا پیغام تھا اس کو انہوں نے ایکنالج کیا اور دونوں نے کہا کہ جی ہم آئی جی صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ آپریشن ہوا۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے گیٹ توڑا گیا، ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے جو عمران خان کی اہلیہ ہیں ان کا جو رہائشی حصہ ہے ملازمین کو زد و کوب کیا گیا، تمام جو خواتین تھیں وہاں جہاں عمران خان کی بہن بھی موجود تھیں ان کو ہراساں کیا گیا، اور جو انہوں نے کہا پھر عمران خان کی بہن نے کہ ان کی جو پولیس والے جو یہاں پہ افسران آئے تھے ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت یہ آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا، اور اس کے لیے جو عدالتیں ہیں ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ کل 2 عدالتوں میں یہ مقدمہ زیر سماعت تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس اور لاہور میں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس۔ جسٹس طارق شیخ صاحب کے پاس یہ کہا گیا کہ جی ہم یہ کوارڈینیٹ کر کے یہاں پہ سرچ وارنٹ ایگزیکیوٹ کریں گے اور ہمیں اجازت دی جائے، اور ہم نے ایگری کیا کہ آپ آئیے اور ہمیں بتائیے اور ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے۔ اس کے بعد اسلام آباد کی کورٹ میں یہ کہا گیا کہ عمران اسلام آباد میں پیش نہیں ہو رہے۔ وہاں پہ ہم نے کہا جی عمران خان کو جب آپ بلائیں گے وہ آئیں گے۔ عمران خان آج زمان پاک سے عدالت کے کہنے کے اوپر اسلام آباد پہنچے، اور آپ دیکھیے کہ جو شیر جب یہاں سے نکلا تو گیدڑ اس کے گھر کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ جو ہی عمران خان نے لاہور کی حدود کراس کی اور وہ اسلام آباد میں مڈ وے میں پہنچے اور وہ کورٹ جا رہے تھے، عدالت کے حکم کے اوپر جا رہے تھے، اور ان گیدڑوں نے، ان بھیڑیوں نے ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا۔ ہم تمام لوگ بھی راستے میں تھے، ہم لوگ جو ہیں وہ راستوں سے واپس آئے ہیں۔ لاہور میں جب ہم نے دیکھا کہ زمان پاک میں یہ ہو رہا ہے تو ہم واپس پہنچے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سے ہم نے کوشش کی وہاں پہ جانے کی، لیکن وہ ہو نہیں رہا، وہاں پہ جو ہے وہ بھیجا نہیں جا رہا۔ یہ ایجنڈا جو کل مریم نواز نے سیٹ کیا تھا سرچ وارنٹ کی صورت میں، آج اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے۔ ابھی رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان جو کہ آل دا وے لاہور سے اسلام آباد پہنچے عدالت کے حکم کے اوپر کہ وہاں پہ کورٹ میں حاضری لگا سکیں، ان کو ابھی تک وہاں پہ حاضری کا موقع نہیں مل رہا۔ کبھی ان کو ایک پولیس والے جو ہیں وہ آگے روک لیتے ہیں، ہمارے لوگوں کو وہاں پہ روک لیا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، شیلنگ کی گئی۔ تو میں آج جو مناظر ہیں، آج اسلام آباد سے لے کے لاہور تک پورا پاکستان جو ہے وہ غزہ بنا ہوا ہے، فلسطین بنا ہوا ہے۔ یہ تمام جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی نہ کوئی آئینی جسٹیفیکیشن ہے، قانونی جسٹیفیکیشن ہے، اور یہ عدالتی احکامات کے بالکل خلاف ہے۔ آج میں نے اپنی جو کیس ہے اس میں توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ موو کر دیا ہے، جس میں ہم نے آئی جی پنجاب کو، سی سی پی او لاہور کو، یہ جو ایس پی سی آئی اے ہیں لیاقت، یہ اور ان تمام لوگوں کو ہم نے پارٹی بنایا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ یہ عدالت کے حکم کی کھلی خلاف ورزی میں جو ہے وہ آگے گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے آئی جی پرسنل ہوا ہے، اور آئی جی اور محسن نقوی کو یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت آئے گی تو ضلع شاہ کے قتل کا حساب ہوگا۔ یہ دونوں کو کولڈ بلڈڈ مرڈر میں ملوث ہیں ضلع شاہ کے، اور اس کی اوپر یہ چاہتے یہ ہے کہ اس قتل سے بچنے کے لیے عمران خان کو اور تحریک انصاف کے لوگوں کو ہر وہ طریقہ آزمائیں کہ جس سے یہ لوگ سیاست سے باہر ہو جائیں۔ مریم نواز کے یہ اس وقت جو چمچے جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، آپ دیکھیے نون لیگ کی طرف سے پریس کانفرنسز کون کرتا ہے؟ وہ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں جنہوں نے زندگی میں جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔
ایک شخص جو اسلام آباد سے پریس کانفرنس کرتا ہے اس کا صرف یہ تعارف ہے کہ اس کا دادا جو تھا وہ ایک ایسے آپریشن میں ملوث تھا جس سے عدلیہ کو ڈیوائیڈ کیا گیا. جو عدلیہ کی بدنامی کا سمبل خاندان ہے وہ مریم نواز کے لیے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے, اور پھر دوسری خواتین کرتی ہیں جو مریم اورنگزیب جیسی اور یہ ساری جو خواتین ہیں جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جن کی اپنے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے جو وہ زندگی میں انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ صرف آئے ہوئے ہیں کہ وچوں کھائی جا اتوں رولا پائی جا. یعنی آپ دیکھیے کہ توشہ خانے کے اوپر مریم اورنگزیب نے اتنی دیر سے گھڑی لگا رکھا تھا, سب سے بڑی چورنی خود نکلی. مریم نواز نے سب سے بڑا زور لگا رکھا تھا, سب سے بڑی چور وہ نکلی. اس کے انہوں نے انویسٹ کیا, اور اس کے اوپر بہرحال وہ علیحدہ موضوع ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری ڈیٹیل میں دوبارہ بات کریں گے. ہم سخت مذمت کرتے ہیں آج جو کچھ ہوا. پوری اس وقت ملک میں ایک انتشار ہے, ہمارے لوگ کارکنوں کا بہت پریشر ہے کہ فوری طور کے اوپر ملک گیر احتجاج شروع کیا جائے. ہم نے اپنی جو لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب اور ان کے حکم کے منتظر ہیں. جو ہی ہمیں یہ اگر جو ہے وہ اجازت ملتی ہے, پوری تحریک انصاف ایک ملک گیر احتجاج کے لیے تیار ہے. اور میں تمام کارکنوں کو بھی کہتا ہوں آپ لوگ اب اس فائنل تحریک کے لیے تیاری پکڑیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ تحریک اپنے انجام کو پہنچے گی. یہ حکومت گھر جائے گی, انتخابات ہوں گے, اور پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی حکومت منتخب کریں. کسی کو بھی یہ موقع, یہ نہیں حق دیا جا سکتا کہ پاکستان کے لوگوں کو اس حق سے محروم کرے. انشاءاللہ جمہوریت بچے گی, پاکستان میں عوام کو اقتدار اعلیٰ ملے گا. میں کچھ الفاظ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہو رہا ہے, اور پچھلے دنوں سے جو زمان پاک میں ہو رہا تھا, وہ واضح طور پہ ریاستی دہشت گردی ہے. ریاستی دہشت گردی ہے اس حکومت نے جو کی ہے, اور ریاست کے کئی لوگوں نے. یہ کیا چیز ہے, کیوں کی جا رہی ہے؟ فواد چودھری صاحب نے ایکسپلین کیا, لیکن یہ ایک بڑا پلان ہے. یہ لنڈن پلان ہے. ایک عہدے پہ اگریمنٹ ہوئی, اس کے ساتھ دوسری سائڈ پہ یہ پائن ایپل ڈیڈی اور پائن ایپل اس وقت فواد چودھری گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پوری تحریک انصاف ملک بھر میں احتجاج کے لیے تیار ہے. عمران خان کو جیسے ہی اجازت ملے گی پورے ملک میں احتجاج شروع ہو جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج کے لیے تیار ہے. فواد چودھری نے کہا اسلام آباد میں ایک شخص پریس کانفرنس کرتا ہے جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم اورنگزیب جو ہے وہ گھڑی چور کا ورد کرتی تھی لیکن خود گھڑی چور وہ نکلی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کے لیے درخواست دے دی ہے. پنجاب حکومت, آئی جی پنجاب اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی. محسن نقوی کو معلوم ہے پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو ذلِ شاہ کے قاتل کا حساب ہوگا. فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس میں حاضری سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مریم نواز نے جو ایجنڈا سیٹ کیا تھا آج اس پر عمل کیا گیا ہے. آج پورا پاکستان فلسطین کی صورت نظر آ رہا ہے. ایسے میں فواد چودھری نے کہا کہ پوری تحریک انصاف ملک بھر میں احتجاج کے لیے تیار ہے. عمران خان کی جیسے ہی اجازت ملے گی پورے ملک میں احتجاج شروع ہو جائے گا. پنجاب میں کہ اس کی بات کوئی مانے گا؟ ویڈیو سب نے دیکھی, کیونکہ اب میڈیا بلیک آؤٹ تو کروا رہا ہے پیمرا, لیکن سوشل میڈیا ابھی ہے اور سب نے دیکھا ہے. گیٹ توڑا ہے گھر کا, کس وجہ سے؟ اندر ایسے گئے ہیں جو گنز لے کے, جو ایمیونیشن لے کے, جس طریقے سے ہیلمٹس پہن کے, جیسے کوئی اینیمی کمبیٹنٹ کو گرفتار کرنے جا رہے تھے, جیسے کہ جنگ کر رہے ہیں. تو کیا یہ ریاست اپنے لوگوں کے لیے جنگ کے خلاف جنگ کر رہی ہے؟ یہ کیا ریاست کا مقصد کیا ہے؟ اپنے لوگوں پہ دہشت گردی کرنا. اب یہ ہو گیا ہے پاکستان کا حال, اور اوپر سے معیشت کی تباہی, اور ڈار جس نے معیشت تو تباہ کر دی, اب ہماری نیشنل سیکیورٹی تباہ کر رہے ہیں. کہہ رہے جی آئی ایم ایف نے مجھے کہا تھا, ہمیں کہا تھا کہ لانگ رینج میسائلز آپ بند کر دیں. ادھر سے آیا کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. کل فارن آفس نے کہا کہ جی نہ کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے, نہ کسی بیرون ملک نے ہم سے نیوکلیئر پہ کوئی بات کی ہو. تو کیا یہ کیا کر رہا ہے ڈار؟ اس نے بات کیوں چھیڑی؟ کیا مقصد تھا؟ کیا نواز شریف اور ڈار ایک جو لنڈن پلان ہے اس کے تحت علیحدہ سے کوئی سمجھوتے کر رہے ہیں ہمارے نیوکلیئر اثاثوں پہ, ہماری جوہری طاقت پہ؟
کیا چکر ہے آخر؟ ڈار کو خود تو پتہ نہیں لانگ رینج میسائل کیا ہے، تو کہیں سے تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی، کسی نے تو کی ہوگی، اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیا بگ بک ہے یہ؟ کدھر بیچ رہے ہیں ملک کو؟ کیونکہ اگر فارن آفس بھی کہہ رہے کہ کسی نے نہیں کہا تو کوئی اندرون کوورٹ ایجنڈا پہ کام کیا جا رہا ہے جس پہ ہمارے جوہری اثاثوں پہ اٹیک ہو رہا ہے اور ڈائیورٹ کر رہے ہیں ٹینشن دہشت گردی کر کے عمران خان کے خلاف، ان کے گھر کے خلاف، ان کے ورکرز کے خلاف. کیونکہ ایک عمران خان ہے جو قوم کے لیے اور جو حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے. ان کا کیا جاتا ہے؟ ڈالر بڑھتا جائے گا، ان کی جو دولت ہے باہر وہ بڑھتی جائے گی، ان کو تو فائدہ ہے. ڈار کدھر؟ ڈار کے سارا خاندان، سارا پیسہ باہر ہے، شریفوں کا سارا پیسہ باہر ہے، زرداری کا لوٹ مار کا پیسہ باہر ہے، ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے. اور اوپر سے یہ سمجھوتے کر رہے ہیں پتہ نہیں کس قسم کے اندرون. تو یہ سوال ہم نے پوچھنا ہے اور ریاست کو ہمیں بتانا پڑے گا. کر رہے تھے گفتگو، اور شیری مزاری بھی گفتگو کر رہی ہیں، اور شیرو مزاری کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، زمان پارک میں جو کچھ ہوتا رہا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے پہلے فواد چودھری گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج کے لیے تیار ہے، یہ تحریک انجام کو پہنچے گی اور انشاءاللہ یہ حکومت گھر جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کے لیے درخواست دے دی ہے. پنجاب حکومت، آئی جی پنجاب اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی. محسن نقوی کو معلوم ہے پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو ذل شاہ کے قتل کا حساب ہوگا. فواد چودھری کہہ رہے تھے کس لیے کیا ہے؟ کس کے اس پہ آپ بول رہی ہیں؟ کس کے بہاف پہ؟ کیا آپ کی ڈیل ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اگر چاہتے؟ بی بی تم تو کچھ بھی نہیں ہو. تو یہ ہم کا الفاظ جو ہے نا یہ بھی سوچنے والا ہے. کدھر؟ کیا یہی لنڈن پلان؟ اسی طرح پلانز بنتی ہیں، ملک ٹوٹتا ہے. یہ پھر ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں. اگر ریاست نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کی اور اپنا یو ٹرن نہ کیا اور ملک کی تباہی روکیں، اگر نہیں روکیں گے تو یہ ملک کی تباہی کر رہے ہیں اور قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذرا آج کے آپریشن کے حوالے سے کچھ ضروری تفصیلات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج کا آپریشن ظاہر ہے کہ غیر قانونی بھی تھا، غیر آئینی بھی تھا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوورسو ایکشن جو ہے وہ کسی قسم کے آپریشن میں زمان پارک کے اندر نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو کچھ بھی آج انہوں نے کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ کسی ایسی بگڑی ہوئی اولاد جو کہ نابالغ سوچ رکھتی ہے، انا پرست ہے اور نفرت میں ڈوبی ہوئی ہے اور بدلہ لینے کی آگ میں اس وقت جل رہی ہے، اس کی شاید تسکین کے لیے اور چند غیر سیاسی ذہن جو ہیں ان کی تسکین کے لیے بظاہر لگتا ہے کہ یہ آپریشن کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے کرین کے ذریعے گیٹ کو توڑا گیا. گیٹ کو توڑ کے اندر جب یہ گئے تو وہاں پہ جو ملازمین تھے اور جو ورکرز تھے، پہلے تو ملازمین جو باورچی تھا اس پہ تشدد کیا گیا، اس کو گرفتار کیا گیا، پتہ نہیں کیوں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ورکرز کو جس بربریت کے ساتھ اور وحشیانہ تشدد کیا گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جو لوگ مار رہے ہیں یہ لوگ انسان نہیں ہیں، حیوان ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آج سوشل میڈیا پہ سارا دن چلتا رہا کہ کس طرح اسلحہ پہلے باہر سے اندر کی طرف لے جایا گیا. یہ سوشل میڈیا پہ تمام ویڈیوز اویلیبل ہیں. یہاں پہ بھی حیدرآباد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، یہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ سارا دن ساتھ تھے اور پورا دن انہوں نے اندر دیکھا تو انہیں کوئی اسلحہ نظر نہیں آیا. اور پھر جب ان رپورٹرز کو سائٹ پہ کیا گیا تو سڈنلی کلیشن کوفیں جو ہے وہ برآمد ہونا شروع ہو گئیں اور اسلحہ برآمد ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے علاوہ کچھ غلیل ایسے لہرائی گئی، اور وہ غلیل ایسی ہے کہ شاید وہ کسی چڑی کو بھی نہیں مار سکتی، لیکن اس کو ایسے لہرا کے دکھا رہے ہیں جیسے کوئی اٹامک اثاثہ جو ہے وہ برآمد ہو گیا. اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو آج میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی جو اس وقت حکام ہیں جنہوں نے یہ آپریشن کسی کی انا کی تسکین کے لیے یا کسی کے حکم پہ کیا، کہ پیٹرول بم دکھا رہے ہیں پلاسٹک کی بوتل میں. پیٹرول بم ہوتا ہے شیشے کی بوتل میں. پہلے جا کے تھوڑا سا اس پہ اسٹڈی کر لیتے اس کو پلانٹ کرنے سے پہلے کہ پلاسٹک کی بوتل کے اندر پیٹرول بم چل سکتا ہی نہیں ہے.
کیونکہ اس کا بوتل کا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے پٹرول باہر نکلنے کے لیے اور اسے آگ لگنے کے لیے. تو پلاسٹک کی بوتل کو تو آپ جتنی بھی اونچائی سے پھینکیں تو وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تو پلاسٹک کی بوتل کے اندر پٹرول ڈال کے اس کو وہاں پہ رکھا ہوا دکھانے کے لیے کہ جی یہ اور تو یہ آئی جی صاحب کی کمپیٹنس جو ہے اس کا اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے. اگر وہ پریس کانفرنسز پہ اور سیاسی تقریریں کرنے کی بجائے تھوڑا سا اپنے کام پہ توجہ دیتے, یا جب ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی تو اس پہ توجہ دیتے, تو یہ بات ضرور ان کے سامنے آ جاتی. دوسری بات یہ کہ ہماری جماعت ایک پرامن اور انتہائی قانون اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنانے کی جدوجہد سے یہ جماعت جو ہے یہ نمایاں ہوئی ہے. اور یہ ہم سے توقع کرنا کہ ہم کسی دہشت گرد کو یا مسلح افراد کو استعمال کریں گے اپنے ہی لوگوں کے خلاف, البتہ ہمارے خلاف یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی رہی ہیں. ہمارے اوپر ریاستی دہشت گردی بھی ہوئی, ہمارے اوپر سیدھی فائرنگ بھی کی گئی, ہماری خواتین پہ کی گئی, لیکن ہم نے کبھی قانون اور آئین کے دائرے سے ہم نہ پہلے باہر نکلے اور نہ اب ہم باہر نکلیں گے. اب سوال یہ ہے کہ پورے ملک میں اس وقت بہت غصہ ہے آج کے آپریشن کے اوپر. پوری قوم تھو تھو کر رہی ہے کہ جس طریقے سے یہ آپریشن کیا گیا. فواد چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب ببر شیر اصلی ببر شیر گھر سے باہر نکلا تو گیدڑ اور چوہے جو ہیں وہ اپنے بلوں سے باہر آ گئے اور ایک بزدلانہ حملہ کیا. لیکن اس چیز کو اگر ہم ایک طرف رکھیں تو کارکن ظاہر ہے کہ آج اور عوام ہم سے یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا کیا رد عمل ہوگا. ہمارا رد عمل سب سے پہلے تو یہ کہ ہم پہلے کورٹ کی پیشی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے تاکہ عمران خان صاحب سے بھی مشاورت ہو جائے. لیکن ہم جو بھی کریں گے ہم پرامن رہیں گے اور ہم قانون اور آئین کے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے, اور احتجاج ہم پرزور کریں گے اور ملک گیر کریں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پوری قوم اس وقت سراپا احتجاج ہے. ہمیں جگہ جگہ سے فون آ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اس ملک کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے, کیا یہ واقعی ان کی جو ذہنی حالت ہے یہ وہی ہے جو تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کو مار پیٹ کے ان پہ تشدد کر کے ان کو ذہنی اور جسمانی تسکین ملتی ہے. تو یہ لوگ تو پھر ذہنی طور پر بیمار ہیں, ان کو تو علاج کی ضرورت ہے. یہ لوگ ملک چلانے کے قابل نہیں ہیں. دوسری طرف جن کو ملک پہ مسلط کیا ہوا ہے وہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے کہتا پھر رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے جو ہے مزائل کے پہ بات کر رہا ہے. میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے غلط کی ہے. آئی ایم ایف نے ایسا کوئی تقاضا نہیں کیا ہوگا, یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانا چاہ رہے ہیں. بہرحال آج کا جو دن تھا وہ ایک اور سیاہ باب تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ میں, اور شاید یہ ضروری تھا کہ اس رجیم کا جو اصلی چہرہ ہے وہ اس کلیرٹی کے ساتھ اور اس صفائی کے ساتھ عوام کے سامنے پیش ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ ان کی ذہنیت ہے, اس طرح کی کہ تشدد کر کے ان کو تسکین ملتی ہے لوگوں پہ, اور یہ اس حد تک جانے کی قابلیت رکھتے ہیں. یہ ملک انشاءاللہ تعالی ایسے نہیں چلے گا, اور ہم کسی بھی طرح سے ان کو نہ الیکشن سے فرار ہونے دیں گے. اور آج جو بربریت ہوئی ہے اور جو توہین عدالت ہوئی ہے, یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے یہ سب لوگ. یہ مت بھولیں کہ یہ ایک قائم مقام نگران حکومت ہے جس کا واحد مقصد صرف اور صرف الیکشن کرانا تھا. یہ جو کر رہے ہیں, جو محسن نقوی کر رہا ہے, جو عامر میر کر رہا ہے, جو آئی جی کر رہا ہے, اس کا انہیں جواب دینا پڑے گا. اس وقت کوئی عدالت یہ نہیں مانے گی کہ جی ہمیں فلانے کا فون آیا تھا, ہمیں فلانے کا فون آیا تھا, ہمیں حکم آیا تھا. یہ کوئی عدالت اس وقت نہیں مانے گی. تو آپ ذرا اس چیز کے لیے تیاری بھی پکڑیں, اور انشاءاللہ تعالی میں کارکنان سے ہم کچھ ہی دیر میں دوبارہ عرض کریں گے کہ کیا ہمارا رد عمل ہے. پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. حماد اظہر کہہ رہے ہیں زمان پارک میں لوگوں پر پولیس کی جانب سے بدترین تشدد کیا گیا. زمان پارک میں باورچی گارڈ اور مالی پر تشدد کیا گیا. صحافی دن بھر زمان پارک میں موجود تھے, کوئی برآمدگی نہیں ہوئی تھی. صحافیوں کو آگے پیچھے کر کے کلاشنکوفز, پیٹرول بوتلیں وغیرہ برآمد کی گئی. پیٹرول کی بوتلیں پریس کانفرنس میں پلانٹ کر کے دکھائی گئی. یہ بتا دوں پیٹرول بم پلاسٹک کی بوتلوں میں استعمال ہی نہیں ہوتا, اس کے لیے ٹوٹنا لازمی ہوتا ہے پیٹرول بم کے لیے بوتل کا, اسی لیے شیشے کی بوتلیں استعمال کی جاتی ہیں. پیٹرول بم پلاسٹک کی بوتلوں میں دکھا کر پلانٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اس سے پہلے فواد چودھری نے بھی گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج کے لیے تیار ہے. یہ تحریک انجام کو پہنچے گی اور انشاءاللہ یہ حکومت گھر جائے گی. مریم نواز نے جو ایجنڈا سیٹ کیا تھا آج اس پر عمل کیا گیا ہے. ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کے لیے درخواست دے دی ہے. پنجاب حکومت, آئی جی پنجاب اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی ہے. محسن نقوی کو معلوم ہے پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو ذل شاہ کے قتل کا حساب ہوگا. اس کے بعد حماد اظہر نے گفتگو کی اور کہا کہ زمان پارک میں لوگوں پر پولیس کی جانب سے بدترین تشدد کیا گیا.
زمان پارک میں باورچی گارڈ اور مالی پر تشدد کیا گیا. صحافی دن بھر زمان پارک میں موجود تھے, کوئی برآمدگی نہیں ہوئی تھی. صحافیوں کو آگے پیچھے کر کے کلاشنکوفز, پٹرول بوتلیں وغیرہ برآمد کی گئی. پٹرول کی بوتلیں پریس کانفرنس میں پلانٹ کر کے دکھائی گئی. یہ بتا دوں پٹرول بم پلاسٹک کی بوتلوں میں استعمال ہی نہیں ہوتا. ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں.